بڑی خبر ہمارے پاس جو آ رہی ہے خیبر پختونخوا سے ہے۔ پرویز خٹک جو ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ پرویز خٹک کے دونوں بیٹے صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں PK85 سے اسماعیل خٹک ہار گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا دھچکا ہے پرویز خٹک کو، جو کہ بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ PK89 سے ان کے داماد بھی عمران خٹک جو ہیں وہ اپنی نشست ہار گئے۔ پورا خاندان یہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ اسکور بتا پائیں گے۔ یہ کسی کے لیے خبر نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو جو سیاسی مار لگنی ہے، محمود جان اس کو آپ کی ساری بتائیں گے۔ پرویز خٹک صاحب کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کیا گیا، اوور انویسٹ کیا گیا، اور وہ مکمل طور پر ہلکے سیاستدان ثابت ہوئے۔ ان کا قد کاٹ پہلے بھی ان کو پرویزی سیاست کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی جو پرویز کے گرد گھومتی ہے سیاست اس کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کو جہانگیر ترین صاحب نے اٹھایا اور ان کو چیف منسٹر بنوایا، ساری زندگی جہانگیر ترین کو سپورٹ کرتے رہے۔ پرویز خٹک صاحب کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن پرویز خٹک صاحب کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ I think محمود جان is perfectly placed to basically speak about this۔ آپ کی آمد بسم اللہ، کیونکہ پہلی مرتبہ ہمیں یہاں پر بسکٹ مل رہے ہیں، چائے اور بسکٹ مل رہے ہیں، کیونکہ یہ مہمان نوازی آپ ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اصل میں یہ میرے پاس اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں، یہ پہلے پرویز خٹک پہ ذرا بتائیں۔ میں اس پہ آ رہا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے وہاں کے ہم سوچ رہے تھے کہ جو جیت کے آئیں گے، اس میں سب سے زیادہ نقصان میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب کو ہوا ہے۔ پرویز خٹک صاحب ذہنی طور پہ تیار تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے لیے جو لوگ جیت کے آئیں گے، ان کے جب وہ چیف منسٹر بنیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون ان کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو خود اپنے لیے جو الیکشن لڑ رہے تھے، دو ہلکے صوبائی انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے، 87 PK87 اور PK88۔ PK88 کا رزلٹ تو آ چکا ہے، وہ ہار چکے ہیں، اور میاں عمر آزاد امیدوار ہیں جن کے مقابلے میں یہ ہارے ہیں۔ ان کے بیٹے اسماعیل خٹک 85 PK85 سے ہارے ہیں، ان کے ایک بیٹے ابراہیم خٹک PK86 سے ہارے ہیں، اور ان کے داماد عمران خٹک PK89 سے ہارے ہیں۔ اور ایک پرویز خٹک صاحب ایک جگہ رہتے ہیں، دونوں جگہ سے ہارے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب ایک جگہ صوبائی اسمبلی میں رہتے ہیں، جہاں پہ اب بھی شاید وہ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کا مورال ہوگا وہ ان سب کے ہارنے کی، کیونکہ پچھلی باری انہوں نے یہ تمام سیٹیں ان کے خاندان کے لوگوں نے جیت لی تھی، اور وہ خاندان تھا جو کہ سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی کسی بھی اسمبلی اور سینٹ اور ہر جگہ یہ موجود تھے، تو 9 لوگ تھے ان کے خاندان کے۔ تو اب بھی انہوں نے یہ ٹکٹ دیے تھے کہ سب مل کے جائیں گے۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ اور ان کے بھتیجے وہ بھی الیکشن لڑے، لیکن وہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، تو وہ جمعیت اور یہ وہی بھتیجے جنہوں نے پہلے بھی ان کو دھچکا دیا۔ جی یہ وہی ہیں۔ تو یہ ابھی پرویز خٹک صاحب کے پاس ایک چانس ہے کہ PK87 اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ صوبائی اسمبلی میں جانے کا ان کا خواب پورا ہو سکتا ہے، اور وہ NA33 کا بھی ابھی رزلٹ نہیں آیا ان کا۔ میرے خیال سے وہ بھی آ گئے ہیں دونوں، مجھے لگتا ہے کچھ دیر پہلے ہمارے فلیش ہوئے ہیں وہ محمود اگر آپ یہ بھی بتا پائیں کہ پرویز صاحب کیا ہوا کہ یہ ہار گئے، what was the reason کیا؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے ذرا اپنے حوالے سے، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے ان کے لیے، اور باقی جو لوگ ہیں تو ان کے لیے مسائل ہیں۔ اختر مینگل صاحب، معذرت سے محمود، ہمارے پاس اختر مینگل صاحب کا آ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، 3404 ووٹ لے کر انہوں نے جو اپنی نشست ہے وہ جیت لی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ثناء اللہ زہری صاحب کو شکست دی ہے، اور عبدالغفور حیدری صاحب غالباً اسی جگہ سے NA 261 کا یہ نتیجہ ہے۔ اختر مینگل صاحب نے 3404 ووٹ لے کر فتح سمیٹ لی ہے۔ یہاں پر ثناء اللہ زہری کو انہوں نے شکست دی ہے، جن کے پیپلز پارٹی سے ہیں، اور 2871 ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور دوسرے نمبر پر رہے۔ جی محمود جان صاحب۔ جی تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک باب تو یہاں ختم ہوا، خیبر پختونخوا کی چیف منسٹرشپ کے لیے جو امیدوار تھے سب سے پہلے، وہ ان کا میرے خیال میں یہاں پہ قصہ جو ہے وہ کسی حد تک تمام ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اگر اکیلے اب جیت کے بھی آتے ہیں تو ان کے پاس مجھے نہیں معلوم کہ دوسرا کون ہوگا جو ان کو سپورٹ کرے گا اندر۔ تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا قصہ تو یہ چیف منسٹرشپ کے لیے ختم۔ اب ہمارے پاس جو امیدوار بچے ہیں تو وہ ان کی بھی ذرا اسسمنٹ دے دیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن بات یہ انہوں نے آپ کے آگے سے نا بسکٹ کی پلیٹ ڈال دی، بلکہ کھا لیں، میں نے کہتے ہیں آلموسٹ رازدانی ہوئی۔ تو اب اس کے بعد
اس کے بعد کچھ اور لوگوں کی جو خواب تھے چیف منسٹر بننے کے، تو میں تھوڑا سا ان کو بتا دوں. مولانا چیف منسٹرز کے خواب ٹوٹ گئے ہیں وہاں پر اب تقریباً میرے خیال میں ابھی کوئی چانس کم ہے. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کے پی کے میں صرف ایک جملہ، کے پی کے میں اتنے ہی چیف منسٹرز کے کینڈیڈیٹ ہیں جتنے مسلم لیگ نون کے اندر